السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو، عنوان کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ پیارے بچوں، ہم نے اس کے 2 حصے پڑھے ہیں، آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جدید کمپیوٹروں کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ریاضی کا کوئی ایسا مسئلہ جس میں کم از کم 10 لاکھ جمع تفریق اور ضرب تقسیم کرنے ہوں، چند سیکنڈ میں اپنی یادداشت میں ریکارڈ کر کے اس کا حل بتا سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا اس سے ضرب، جس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپلیکیشن، سبٹریکشن، ڈویژن، ایڈیشن، سیکنڈوں میں لاکھوں کروڑوں کا اس میں حساب کتاب کر سکتے ہیں۔ تو یہ موبائل آپ کا ایک چھوٹا موٹا کمپیوٹر ہے، اس کے اندر آپ کیلکولیٹر کے ذریعے بہت کچھ حساب ریاضی کا کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں کئی قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں۔ اس دور میں کئی قسم کے کمپیوٹر تیار کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کو ڈیجیٹل یعنی ہندسوں کا کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ ایک قسم کا کمپیوٹر ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر، ہندسوں کا کمپیوٹر، اور دوسری قسم اینالاگ کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ دوسرا قسم جو ہے اینالاگ کمپیوٹر، 2 قسم۔ تیسری اینالاگ کمپیوٹرز میں ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے۔ اینالاگ کمپیوٹر جو ہے اس سے ہم تولتے ہیں۔ آپ نے دکانداروں کے پاس دیکھا ہوگا، ایک وہ چھوٹا سا ترازو ہوتا ہے، وہ بھی اس بجلی کے ذریعے چلتا ہے۔ دوسرا بڑا ترازو ہوتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، لوہے وغیرہ جو لوہا بیچتے ہیں، ٹین وغیرہ بیچتے ہیں، ان کے پاس بھی وہاں لگا ہوا ہے وہ ترازو باہر، تو وہ بھی ایک قسم کے یہی اینالاگ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے ذریعے اس کے اوپر ٹین لوہا وغیرہ رکھ کر دوسری جگہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ وہاں پر پھر سرخ لکھا ہوا چڑھتا ہے کہ یہ 3 کوئنٹل ہو گئے، یہ 25 کلو ہو گئے، یہ 50 کلو ہو گئے، یہ 2 ٹن ہو گئے۔ تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہی اسی اینالاگ قسم کا کمپیوٹر ہے، وہ بھی اس سے ناپ تول کیا جاتا ہے۔ مثلا اس طرح کے کمپیوٹر سے بجلی کی رو کی طاقت، پانی کے دباؤ کی قوت یا کسی چیز کے تیزی سے گھومنے کی رفتار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں اینالاگ کمپیوٹر میں ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے۔ مثلا اس طرح کے کمپیوٹر سے بجلی کی رو کی طاقت، بجلی کی طرح تیزی، پانی کے دباؤ کی قوت یا کسی چیز کے تیزی سے گھومنے کی رفتار کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ پانی کتنا تیز گھومتا ہے، بجلی کی کتنی طاقت ہے، پانی کا کتنا دباؤ ہے، کتنی قوت ہے، تو اینالاگ کمپیوٹر کے ذریعے اس کا بھی ہم پتہ لگا سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر جمع تفریق اور ضرب تقسیم وغیرہ جیسے سوالات کر سکتا ہے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے اس کا کیا کام ہے، یہ سبٹریکٹ کرتا ہے، تفریق کرتا ہے، ضرب کرتا ہے یعنی ملٹیپلیکیشن کرتا ہے، اور تقسیم کرتا ہے یعنی کہ ڈویژن بھی اسے ہوتا ہے اور ایڈیشن بھی اسے ہوتا ہے۔ لیکن اصل میں کمپیوٹر صرف جمع اور تفریق کا ہی کام کرتا ہے، کہتے ہیں اصل میں کمپیوٹر جمع تفریق کا کام ہی کرتا ہے، ضرب یا تقسیم نہیں کرتا۔ یہ کمپیوٹر کی بات ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پھر کمپیوٹر لاکھوں کی ضرب تقسیم سیکنڈوں میں کیسے کر دیتا ہے، پھر یہ لاکھوں کی جمع تقسیم کیسے کر دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کمپیوٹر میں برقی رو استعمال ہوتی ہے۔ اس میں برقی رو، بجلی کی سی طاقت، یعنی کہ بجلی کس طرح آتی ہے، سیکنڈ میں دہلی سے بٹن دباؤ، آپ کو پواڑا میں بجلی دیکھو گے۔ تو اس کمپیوٹر میں بجلی کی سی طاقت ہوتی ہے۔ بجلی کا کرنٹ روشنی کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ بجلی کا جو کرنٹ ہے یہ روشنی کی رفتار دوڑتا ہے، اور روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل یا 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ یہ یاد رکھے بیٹے، یہ میں نے انڈر لائن کیا، یہ کہتے ہیں روشنی یعنی کہ بجلی 1 سیکنڈ میں
ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بجلی کی رفتار ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل یا 3,00,000 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اس لیے کمپیوٹر بھی بجلی کے کرنٹ کے ذریعے اتنی ہی تیزی سے کام کرتا ہے۔ کہتا ہے یہی وجہ ہے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ اسی لیے کمپیوٹر بھی بجلی کی کرنٹ کے ذریعے اتنی ہی تیزی سے کام کرتا ہے، تو اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، کمپیوٹر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کام کتنا کرتا ہے، کتنے سیکنڈ میں کرتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہ روشنی کی رفتار ہے، یا 3,00,000 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، کمپیوٹر بھی بجلی کے کرنٹ کے ذریعے ہی اتنی تیزی سے تیزی سے کام کرتا ہے۔ گویا کہ جتنی رفتار کس کی ہے، بجلی کی ہے، اتنی ہی تیزی سے کام کمپیوٹر بھی کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں، کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔